وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 7 سے 9، درس کا نمبر ہے 1996. آج کا موضوع، کیا ہمارا یوم آخرت پر یقین بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدائے غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 7. وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، یعنی کافر کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں نے قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کافر کا مطلب یہ ہے، یعنی کافر کون ہے؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں، یعنی دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، وہ کافر ہیں. اب جب پہلے میں وہ ترجمہ پڑھ لوں تو پھر بات کرتے ہیں. وقال الذین کفروا، حق سے انکار کرنے والے کہتے ہیں، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا بتائیں، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تمہیں ایک نئی پیدائش ملے گی. افطرا علی اللہ کذبا، یا تو وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، ام بھی جنہ، یا اسے جنون ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، نہ اسے کوئی جنون ہے، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا یہ نہیں دیکھتے جو آسمان اور زمین سے ان کے آگے اور پیچھے ہے. من السماء والارض ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اور بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے.
3 آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور یہ آیت ہمارے لیے ہے۔ منکرین آخرت کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں۔ اور آخرت کو کون نہیں مانتے؟ یہ ہم ہیں۔ اور یہ تعجب میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی ہم لوگ تعجب میں ہیں کہ بھئی ہم دیکھیں، ہمارا جو معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے، یعنی جو باطن ہے، اور جس چیز کا تعلق باطن سے ہے، ہمارا ذہن اس میں کام نہیں کرتا، اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے تو ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ یعنی باطنی حقائق جو اللہ تعالیٰ قرآن میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں کھلی ڈلی بات ہے، اس میں تو کوئی تعجب والی بات ہے بھی نہیں۔ ہمارا یقین دنیا پر ہے۔ دنیا کا فائدہ اور عزت، شہرت اور دولت، یہ ہماری نظر میں حقائق ہے۔ اسی کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اور دنیا ہی کے لیے، یعنی دنیا مفادات۔ دیکھیں ہم زندگی دنیاوی مفادات کے تحت گزار رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان یعنی بہت سے مالدار لوگ ہیں۔ مالدار کا مطلب ان کے پاس پیسہ ٹکا ہے، لیکن مرتے مر جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کیوں کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ بہت سے لکھ پتی ہیں، بڑھ کے کروڑ پتی ہیں، بلکہ ارب پتی ہیں، تو بس وہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ ایسے تو بہت سے لوگ ہیں، میں کیا نام گنواؤں، اور نہ میرا یہ کام ہے کہ میں کسی کا نام لوں۔ شاید آپ کے گھر میں ہو وہ لوگ، شاید آپ کے محلے میں ہو، یا آپ کے ضلع میں ہو، صوبے میں ہو۔ بہت سے لوگ ہیں، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، لیکن یہ سب کنجوس ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نقصان سمجھتے ہیں، اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا۔ منافق جب خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو نقصان سمجھتا ہے، تاوان سمجھتا ہے، مغرباً۔ تو ہم سب لوگ دنیا ہی کے، دیکھیں ہمارے بارے میں کیا الفاظ ہیں۔ ہم مفاد پرست لوگ ہیں، ہم لالچی ہیں، ہم دنیا کے حریص ہیں۔ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں گزار رہے۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں۔ اب یہ سارا مضمون ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں نام آیا ہے کیا؟ قال الذین کفروا۔ کفر کا کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، ناشکری۔ من شکر و من کفر، ناشکری ہے، حق کو چھپانے والا اور انکار کرنے والا۔ یہ 3 معنی بیان ہوتے ہیں، اور یہ تینوں ہم پر صادق آتے ہیں۔ ہم ناشکرے لوگ ہیں، امت مسلمہ یہ ناشکری قوم ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو، زندگی کو ضائع کرنے پر تلی بھی ہے، اور اس پر جو ذمہ داری ہے اللہ کی دین کی، اس کو تو ہم نے یکسر بھلا دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ہماری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ جن کو حامل قرآن بنایا گیا، ہم کون ہیں؟ حامل قرآن ہے، اور ہم نے اس کی ذمہ داری تو ہم نے نہ سمجھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کی، یعنی کوئی قرآن کی آپ ذمہ داری اپنی زندگی میں، یعنی اپنے لیے کچھ ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں باقی ذمہ داریاں تو آپ سمجھتے ہیں، لڑکے ہیں تو وہ پھر جب ٹین ایج سے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم پہ ذمہ داریاں آنے والی ہیں۔ ٹین ایجر
یعنی آپ دیکھ لیں ایف اے میں جب جاتا ہے سیکنڈ ایئر میں تو بچہ جو ہے وہ سکوپ ڈھونڈتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے تو بڑا گدھا بننا ہے، نہیں سوری بڑا لیڈر بننا ہے، تو وہ ذمہ داری سمجھتا ہے. بھئی میں اب جوان ہوں، میری تعلیم، نوکری، کاروبار اور پھر شادی اور پھر گھر بسانے کی یہ سارے بچے سوچنے لگتے ہیں. اللہ تو اچھا، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ناشکری کی میں بات کر رہا ہوں. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہم کوئی ذمہ داری محسوس بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہم حاملین قرآن ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. دیکھیں مجھے ایک بات کا جواب دیں سوچ سمجھ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے، جو قرآن ہم میں چھوڑ کے چلے گئے، اب اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مجھے آپ اس بات کا جواب دیں. کیا آپ پہ نہیں ہے کہ نہیں آپ نے اوروں کی طرف اشارہ کرنا ہے؟ ہر جو دعوی ایمان کرتا ہے تو پھر دین خود قبول کرنا، اوروں تک پہنچانا پھر ذمہ داری بن جاتی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، قرآن کے الفاظ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں بتایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ذاتی طور پہ، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، کبھی آپ نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ دین کو خود قبول کریں اور اوروں تک بھی پہنچائیں؟ نو. ہم تو دنیا کے خیالات پہ مست ہیں، بس وہ کنویں کے مینڈک کی طرح بس دنیا ہی کے سوچتے رہتے ہیں کہ بس یہی میری دنیا ہے. آپ خود دیکھ لیں، میں تو دیکھیں آپ کو خود اپنا احتساب کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. اپنے بارے میں آپ خود سوچیں، کیا آپ کی تمام سوچیں، تمام توقعات، تمام منصوبے، تمام خیالات دنیا تک محدود نہیں ہیں؟ میں تو آپ بھی میں رہ رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے، میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں اور لوگوں کے رویوں کو دیکھتا ہوں، لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں، یہ سارا میڈیا دیکھ رہا ہوں، میں یہ ساری پارٹیوں کے لیڈروں کی زبانوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف ہمیں بلا رہے ہیں؟ تو کوئی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. کفرو کون ہے پھر؟ حق کو چھپانے والا، کفار. یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، یہ قرآن میں الفاظ ہے. حق یعنی بات کو چھپانے والا، ناشکری، ناشکرا اور انکار کرنے والا، یہ تین معنی ہیں کفر کے، اور تینوں ہم پر دیکھیں ہم عملی طور پر انکار کر رہے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل سے انکار ہے ہمارا. قرآن کی کوئی ذمہ داری، اسلام کی کوئی ذمہ داری ہم اپنے اوپر بھی ہم محسوس نہیں کرتے. دین کو تو ہم نے کھیل تماشا بنا دیا ہے. سچی بات یہ ہے، ہم تو نفس و شیطان کے پجاری ہیں. یہ کلیئر بات ہے، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو کوئی بہتان نہیں لگا رہا. یہ حقیقت ہے کہ ہم نفس و شیطان کے پجاری ہیں، ہوائے نفس کے پجاری ہیں اور بڑے بے وقوف ہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. وعمل لما بعد الموت. تو مسئلہ جو ہے بہت بگڑا ہوا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. ہم لوگ دین کو تو ہم نے بالکل فراموش کر دیا ہے.
دین کی کوئی ذمہ داری ہم اپنے لیے بھی نہیں قبول کرتے، اور اوروں کو قرآن پہنچانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ کافروں کا حال ہے۔ وقال الذی، یہ حق سے انکار کرنے والے ایسا سوچتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کو اپنے لیے نصیحت اس کو بنائے، ہم ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی جب ہم مر کے مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ پھر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ تو جھوٹ ہے۔ افترا علی اللہ کذبا، یعنی ہمارا رویہ ایسا ہے، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بات محمد الرسول اللہ ہمیں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، ہم یہ ایسا سوچتے ہیں کہ وہ خبر جھوٹی ہے، ہمیں یقینی نہیں ہے۔ غور کریں نا، الراشی والمرتشی فی النار ہے کہ نہیں ہے؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں، ہم کہتے ہیں یہ خبر جھوٹی ہے، ہمیں آگ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ کی، یہ میں بڑی بات آہستہ سے کہہ رہا ہوں، بڑی خطرناک بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے، نہ آگ پہ یقین ہے نہ حضور کی بات پہ یقین ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، مائی لائف مائی اسٹائل، آپ کا اپنا اسٹائل ہے۔ تو جھوٹ ہم سمجھتے ایسا ہیں کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ قرآن اور حدیث کو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، یہ جملہ میں نے بنایا ہے۔ ہم اپنے عمل سے دین اسلام کو جھٹلا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کو، اپنے خیالات کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی نظر میں اپنی اپنی تشریح ہے اسلام کی۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے مختلف واعظین بیان کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بہت سا بڑا طبقہ مذہب کو جاننے کا دعویٰ کرنے والوں کا فروعی اختلافات میں مصروف ہے۔ رجب کے کنڈے ہونے چاہیے، نہیں 11ویں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، حضور عالم غیب ہیں، نہیں ہیں، نور ہیں، نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مٹھی کی مقدار پہ یہ داڑھی کی مقدار پہ بات ہو رہی ہے، داڑھی کو سیاہ کرنے پہ اختلاف ہے۔ تو ہر ایک کے بس اپنے اپنے وہ ہیں، پھر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے ہم روادار نہیں ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو باطل، کافر، مشرک قرار دیتا ہے، بت پرست قرار دیتا ہے۔ یہ میں بڑی کڑوی حقیقتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یعنی ایسے فرقے موجود ہیں جو دوسرے کو فرقہ باطلہ، مشرک، کافر کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے۔ میں زیادہ تفصیل نہ، میرا ان اختلافات سے کوئی تعلق ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک مسلک اپنا گھڑ لیا ہے اور پھر اسی کو حق سمجھ کے دیگر کو آپ نے باطل قرار دے دیا۔ یہ اسی میں جھگڑے ہیں۔ اللہ کی بندگی اور اللہ کے راستے پر چلنا، آخرت کی تیاری کرنا، یہ ہمارے پروگرام میں نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اختلافات تک محدود ہیں۔ جتنے بھی فرقے ہیں ان کا ایک خاص نظریہ ہے، ایک خاص مسلک ہے، پھر اس کے لیے پھر قرآن اور حدیث سے دلائل ہیں۔ ہر ایک جو مسلک مسالک ہیں، فرقے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے مسلک کے حق میں دلائل ہیں، اور دیگر مسالک جو ہیں ان کے باطل قرآن و حدیث سے دلائل ہم نے معلوم کر کے جو ہیں، حضور عالم غیب ہیں، نہیں ہیں، سماعت موتا ہے، جائز ہے، نہیں ہے، مردے سنتے ہیں، نہیں سنتے۔ دیکھیں، اسی میں باتیں ہو رہی ہیں۔
اور اسلام کی اصل تصویر اس وقت پیش نہیں ہو رہی، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ یعنی جو میری معلومات ہیں، لوگ تو اختلافات میں پڑ گئے، یعنی بہت سے بڑے بڑے فرقے محض انہوں نے اپنا ایک مسلک بنا لیا ہے، میں تفصیل نہیں کر رہا، اور پھر اسی کے حساب سے قرآن اور حدیث آپ کو سناتے ہیں اور دیگر کو پھر باطل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ آیات جو ہیں، یہ 3 آیات میں نے آپ کو پڑھی ہیں، اس میں ایک جملہ ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں اور یہ عذاب الہی ان پر جائز ہو گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، ہم پہ عذاب ہوگا، دیکھا جائے گا، جب ہوگی تو پڑے گی تو دیکھیں گے۔ ضلال البعید، پرلے درجے کی گمراہی، ہمیں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کس درجے کے گمراہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان پر عذاب ہوگا اور یہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین سے؟ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے ان پہ کچھ ٹکڑے گرا دیں اور ان کو ہلاک کر دیں۔ کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں ہر بندے، اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ دیکھیں ہم عبد منیب ہیں نہیں تو اس میں ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں۔ اب یہ آیت میں نے آیت نمبر 9 پڑھ دی نا، ہمیں کیا پرواہ، ہمیں یقینی نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ اگر زمین میں دھنسا دے یا جو ہے آسمان سے کوئی ٹکڑے ہمیں اس پہ اس کا خوف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہلاک کر چکا ہے لوگوں کو۔ قارون جو ہے فخسفنا وبدارہ الارض، اس کو، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو دھنسا دیا زمین میں، زمین پھٹی اور وہ نیچے چلا گیا زمین میں، یہ تو قرآن میں ہے نا۔ دیکھیں اول تو میں آپ کو ایک عرض کروں، یعنی عذاب الہی کی تو خیر مختلف شکلیں ہیں نا، اور یہ بھی عذاب الہی ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر بن جاتے ہیں، سخت دل ہو جاتا ہے انسان، یہ ہمارے لیے ایسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ یعنی انسان سخت دل ہو جاتا ہے، دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی مثال پھر جانوروں سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بس وہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہے، ہم لوگ جو ہیں ظاہر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کے عذابات پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے عذاب میں تو اس وقت ہم مبتلا ہیں، مسلمان اس وقت مغلوب ہے، جو برائے نام مسلمان ہے یہ شکست خوردہ ہے۔ اگر مومن ہوتا تو وہ غالب ہوتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے، اور مومن اگر ہو تو وہ غالب ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ہاں آج تو ہم مغلوب ہیں، اور عذاب
کی جو بدترین شکل ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ قومیں تھیں، یہود و نصارہ، جو مغضوب علیہ و ضالین قوم تھی، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ہمیں پیٹ رہا ہے، وہ پٹائی ہو رہی ہے ہماری. ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے. آپ مجھ سے بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کون سا عذاب، کیسا عذاب؟ ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں. یعنی دیکھیں بالکل ہی وہ ہمارے آنکھوں پر پٹی ہے. حق کو اور حقیقت کو ہم نہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہاں بھی ہے نا، یعنی حقیقت کو پر یقین نہیں ہے ہمارا یقین ہے باطل پر، دنیا پر. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. آخرت ہماری یعنی ترجیح کیا؟ آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. ترجیح تو یا وہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ دنیا، کافر وہ ہے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے. لیکن ہم تو آخرت کو بھی نہیں مانتے. دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. اور حقیقت بات یہ ہے ہمارا آخرت کا کوئی نہ یقین ہے، نہ اس کے لیے کوئی ہم نے پروگرام بنایا ہے. ایک بہت ہی سنجیدہ اور سوچنے کے قابل وہ یعنی صورتحال ایسی ہے. بہت ہی بگڑا ہوا ماحول ہے، تاریکیاں ہیں، چار سو تاریکیاں ہیں، جہالت ہے. نہ آج کا دعوی ایمان کرنا والا مسلمان نہ خود سوچتا ہے، اور اس نے سوچ لیا ہے، اس نے دنیا کے بارے میں سوچ لیا ہے کہ دنیا ہی میری منزل ہے اور میں نے دنیا کے لیے زندگی بتانی ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. آپ اس پر سوچیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید. من آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے. افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب. کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔